دیکھو اس کی مثال دوں میں، قرآن کریم میں جو رکوع لگے ہوئے ہیں، قرآن کریم میں جو رکوع لگے ہوئے ہیں یہ ہمارے قرآنوں میں لگے ہوئے ہیں، اجمیوں کے قرآنوں میں لگے ہوئے ہیں، یعنی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ ادھر کے جو ملک ہیں ان قرآنوں میں رکوع لگے ہوئے ہیں۔ عربوں کے یہاں جو قرآن کریم میں ان میں رکوع لگے ہوئے نہیں۔ آج جتنے سعودیہ سے چھپے ہوئے قرآن کریم آتے ہیں آپ کھول کے دیکھیں ان میں رکوع نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے یہاں قرآن کریم ہے اس میں رکوع ہیں۔ یہ رکوع کس نے لگائے ہیں؟ ہمارے قرآنوں میں کیوں ہیں، عربوں کے قرآنوں میں کیوں نہیں؟ اگر بہت پہلے سے صحابہ اور تابعین کے زمانے سے آئے ہوتے تو سبھی قرآنوں میں ہوتے۔ جو چیزیں صحابہ اور تابعین کے زمانے سے شروع ہوئی ہیں وہ سبھی قرآنوں میں ہیں۔ دیکھو قرآن کریم میں زبر، زیر، پیش، نقطے یہ اصل میں نہیں تھے، یہ تابعین کے زمانے میں لگے ہیں، بلکہ صحابہ بھی تھے اس وقت، صحابہ بھی دنیا میں موجود تھے اور تابعین کے زمانے میں لگے ہیں۔ اور وہ جو مشہور تاریخی آدمی حجاج ابن یوسف اس نے علماء سے لگوائے ہیں۔ اس سے پہلے عربی ایسی لکھی جاتی تھی کہ اس میں کوئی زبر زیر اور پیش ہوتا ہی نہیں تھا۔ ہماری اردو میں زبر زیر پیش کون سے ہوتے ہیں؟ ہماری جو اردو لکھتے ہیں اس میں زبر زیر پیش کہاں ہوتے ہیں؟ مگر ہر آدمی اردو بغیر زبر زیر کے پیش کے پڑھتا ہے، ایسے عربی بھی پڑھی جاتی تھی، اس میں زبر زیر پیش نہیں تھے۔ اسی طریقے سے نقطے بھی نہیں تھے۔ ہماری جو اردو ہے اس اردو میں بھی شروع میں نقطے نہیں تھے اور سب اس انداز سے لکھا جاتا، کوئی نقطہ ہی نہیں تھا، اور بغیر نقطے کے وہ اردو پڑھی جاتی تھی۔ اور پرانے آج سے 150 سال پہلے کی جو کتابیں ہیں وہ اس خط میں آج بھی چھپی ہوئی موجود ہیں، اس میں نقطے اردو میں نہیں ہوتے تھے۔ تو عربی میں نقطے، با کا ایک نقطہ اور تا کے اوپر 2 نقطے اور سا کے 3 نقطے، اور جیم اور ہا اور خا میں کہ جیم کے پیٹ میں ایک نقطہ اور ہا خالی اور خا کے اوپر یہ نقطہ، یہ کوئی نقطے نہیں تھے۔ پھر اس کی ضرورت پیش آئی۔ کب ضرورت پیش آئی؟ اسلام عربوں سے نکل کر کے اجمیوں کے یہاں غیر عربوں میں اسلام پہنچا۔ اب غیر عربوں نے تو قرآن کریم پڑھنا شروع کیا تھے تو عربی جانتے نہیں، زبردستی انہیں پڑھنی ہے تو ان کو دشواری پیش آنے لگی۔ اور ایک موقع پر صحابہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے قرآن کریم میں اتنی بڑی بھاری غلطی کر ڈالی کہ صحابہ کے تابعین کے لرز گئے کہ اتنی بڑی غلطی کر ڈالی سے۔ ایک جگہ پر ہے ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ مشرکوں سے بے تعلق ہے اور اللہ کے رسول بھی مشرکوں سے بے تعلق ہے۔ اس کو اس نے پڑھ دیا ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ مشرکین سے بھی بے تعلق ہے اور اپنے رسول سے بھی بے تعلق۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، فقط زبر اور پیش اور زیر میں سے اتنے معنی بدل گئے۔ تو ایسی سخت غلطیاں جب ہونے لگی تو پھر ضرورت ہوئی کہ قرآن کریم میں نقطے لگائے جائیں، زبر زیر لگائے جائیں، تاکہ جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ ایسی غلطیاں کہیں نہ کر ڈالیں۔ تو یہ تو صحابہ اور تابعین کے زمانے میں نقطے اور زبر زیر لگے ہیں، لہٰذا یہ تو دنیا کے سبھی قرآنوں میں ہیں۔ البتہ آج بھی الجزائر میں ایسے قرآن کریم ان کے یہاں ہے کہ اس میں آج بھی نقطے نہیں، زبر زیر نہیں۔ الجزائر میں ایسے قرآن اب بھی چلتے ہیں کہ اس میں زبر زیر بھی نہیں ہے، نقطے بھی نہیں، بلکہ ان کے یہاں صحابہ کے زمانے میں قرآن کریم کی جلد نہیں باندھی جاتی تھی، 2 گتے اور گتوں کے بیچ میں ایک ایک ورق الگ الگ تھا۔ آج بھی الجزائر میں ایسے ہی قرآن ہیں، وہ جلد باندھنا جائز نہیں سمجھتے۔ وہ حضرت عثمان کے زمانے میں جیسے تھے ویسے ہی آج تک ہیں۔ حرم شریف میں، حرم مکی میں میرے پاس ایک بیٹھ کر کل جزائی قرآن پڑھ رہا، میں نے دیکھا کیا، میں نے لے کر دیکھا تو بالکل ایک ایک ورق الگ ہے، وہ پڑھ کر کے یوں رکھتا تھا، پھر دوسرا پڑھ کر کے یوں رکھتا تھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں کوئی زبر زیر نہیں ہے، اور وہی حضرت عثمان کے زمانے میں جس خط کوفی میں لکھا گیا تھا اسی میں آج بھی لکھتے ہو۔ تو وہ تو اسی ملک کے لوگ پڑھ سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ قرآن ہمارے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں آئے گا کون پڑھ سکے گا اسے؟ تو صحابہ اور تابعین نے قرآن کریم میں نقطے لگائے، زبر زیر لگائے، تاکہ جو غیر عرب ہے، جو عربی نہیں جانتے، وہ بھی قرآن کریم کو پڑھ سکیں۔ اور آج ہمارا ایک چھوٹا سا بچہ 8 سال کا 10 سال کا بچہ ہے جو ایک حرف عربی کا نہیں جانتا، وہ اس پورے قرآن کریم کو ازبر کر لیتا ہے اور ایسا فر پڑھتا چلا جاتا ہے کہ دنگ رہ جاتے ہیں کہ یہ لینگویج سمجھے بغیر اتنی بڑی کتاب کیسے یاد کر لیتا ہے۔ آج لوگوں کو بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک بچہ ہے ایک لینگویج کو سمجھتا ہی نہیں،
اس کا ایک سینٹینس، ایک جملہ، 2 جملے یاد کر لے تو ہو سکتا ہے. لیکن یہ اجمیوں کے بچے جو عربی سمجھتے ہی نہیں ہیں، بالکل لینگویج سے ناواقف ہیں، اور اتنی بڑی کتاب حفظ کر لیتے ہیں اور فر پڑھتے ہیں اور کہیں غلطی نہیں کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. اور دنیا کی کوئی کتاب لاؤ اس کتاب کو، اور ایسے شخص کو دو جو اس لینگویج کو نہیں جانتا، اور کہو اسے حفظ کر کے دکھاؤ، ساری دنیا سے اکٹھا ہو جائے گی تو ابھی حفظ نہیں کر سکتی. سمجھے بغیر کیسے یاد کرے گا اسے؟ کوئی بھی کتاب لاؤ، جس کو تجربہ کرنا ہو کر لو. کوئی بھی کتاب لاؤ اور وہ کتاب لا کر ایسے شخصوں کو دو کہ جو اس کتاب کی لینگویج نہیں جانتا، اور اسے کہو یہ پوری کتاب حفظ کر کے بتاؤ. کوئی نہیں کر سکتا. اور قرآن کریم کا یہ معجزہ ہے کہ دنیا میں کروڑوں بچے جو عربی کا ایک حرف نہیں جانتے، پورا قرآن کریم ایسا یاد کرتے ہیں جیسے کہ وہ اپنے ماں باپ کے نام یاد کرتے ہیں، کہ ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے. تو یہ ان کی سہولت کے لیے یہ چیزیں اسے بڑھائی گئی. پھر زمانہ آگے بڑھا. بخارا ایک شہر ہے اور اب بھی ہے، بہت بڑا ہے. اور یہ جو روس نے 5 ملک آزاد کیے ہیں، ان 5 آزاد کیے ہوئے ملکوں میں ایک ملک ہے ازبکستان. ازبکستان کا کیپیٹل تو ہے تاشقند، اور اس کی جو اس کی کنٹری کی جو بڑی سٹی ہے وہ اس کے بعد نمبر ہے سمرقند کا، اور اس کے بعد نمبر ہے بخارا کا. اب بھی بخارا بہت بڑی سٹی ہے. تو یہ جو 5 ملک جو آزاد کیے گئے یہ سب اسلامی ملک تھے، اور یہ ملک کہلاتے تھے ماوراء النہر، یعنی آؤٹ آف ریور. وہاں ایک ندی ہے، اس ندی سے مکہ کی طرف جو ہے وہ عراق کہلاتا تھا، اور اس ندی سے جو نارتھ کی طرف کا حصہ ہے وہ ماوراء النہر کہلاتا تھا. تو یہ ماوراء النہر کے جو علماء تھے، اور خاص طور پر بخارا کے علماء تھے، ان علماء نے قرآن کریم میں یہ رکوع لگائے ہیں. پورے قرآن کریم میں جو رکوع لگائے ہیں یہ بخارا کے ماوراء النہر کے علماء نے، اور بخارا کے علماء نے قرآن کریم میں یہ رکوع لگائے ہیں. ایک فتاوا کی کتاب ہے، اس فتاوا کی کتاب کا نام ہے فتاوا تتار خانیہ. اس کو تاتار خانیہ بھی کہتے ہیں، تاتار خانیہ بھی کہتے ہیں اور تتار خانیہ بھی کہتے ہیں. یہ ایک فتوے کی کتاب ہے اور بہت بڑی کتاب ہے. ابھی وہ مکمل چھپی نہیں ہے، اس کی 5 جلدیں چھپی ہیں. اور دہلی کے قریب میں ایک جگہ تھی اندر پت، وہاں کے ایک عالم تھے، ان کا نام ہی عالم تھا، محمد عالم. تو وہ محمد عالم اندر پتی، اور وہ دہلی کے کوئی سبب میں تھا، دہلی کا سبب تھا وہ. تو محمد عالم اندر پتی نے یہ کتاب لکھی ہے، اور محمد عالم اندر پتی کا انتقال ہوا ہے 786 ہجری میں. یہ بسم اللہ کا عدد ہے، بسم اللہ کا عدد ہے 786، 786. یہ 786 جو بسم اللہ کا عدد ہے، اسی سن میں 786 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے. انہوں نے یہ فتاوا کی کتاب لکھی تھی، اور اس زمانے میں دہلی میں یا اس کے قریب میں کوئی بہت بڑا امیر تھا، حکومت کا کوئی بہت بڑا ذمہ دار تھا، اس کا نام تھا تتار خان. اس تتار خان سے ان کی دوستی تھی. اور اس زمانے میں جب کوئی کتابیں لکھا کرتے تھے تو بادشاہوں کے، امیروں کے نام کے پر منسوب کیا کرتے تھے. تو انہوں نے اپنے چونکہ تتار خان سے ان کی دوستی تھی تو اس امیر کی طرف منسوب کر کے اس کا نام رکھ دیا تھا فتاوا تتار خانیہ. اس فتاوا تتار خانیہ میں یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں جتنے رکوع لگائے گئے ہیں یہ ماوراء النہر کے علماء بخارا نے یہ سارے رکوع لگائے ہیں. اچھا، اب ادھر کے جو ماوراء النہر کے علماء کی جو محنتیں اور کتابیں ہیں یہ سب ادھر اور نارتھ کی طرف گئی، اور ہمارا جو ہندوستان ہے، پاکستان ہے، افغانستان ہے، نیپال ہے، برما ہے، اور چین تک چلے جاؤ، یہ سب یہاں جو کتابیں آئی تھی ماوراء النہر کے علماء کی کتابیں ادھر بڑھی. اور عرب علاقہ جو ہے اس سے ان کا تعلق زیادہ نہیں رہا. کیوں؟ یہاں جو حکومت بادشاہوں نے کی وہ سب ادھر افغانستان اور غزنی کی طرف سے بادشاہ اتر کر یہاں آئے اور ادھر حکومت کی. تو جدھر سے بادشاہوں نے آ کر حکومت کی وہیں کے علماء اور وہیں کی کتابیں آئی. اور عربوں نے حکومت کی لیکن بہت شروع میں،
تقریباً 100 سال انہوں نے حکومت کی، پھر ان کا حکومت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اس لیے عربوں سے ان ملکوں کا تعلق کم رہا اور ادھر کے علاقے سے ان ملکوں کا تعلق زیادہ رہا۔ تو یہاں کے سب قرآن کریم ادھر آئے، اس لیے ہمارے جو یہ ایشیا ہے، اس ایشیا نہیں، ایشیا میں تو عرب بھی آتے ہیں، بلکہ یہ جو پاکستان سے لے کر کے افغانستان، پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش اور نیپال اور تبت اور چائنا اور یہ سب پورا علاقہ ہے، اس علاقے میں جو قرآن کریم پھیلے اس میں وہ رکوع لگے ہوئے تھے، اور وہ ادھر عربوں کے علاقے میں جو قرآن کریم تھے ان میں وہ رکوع نہیں تھے، کیونکہ ان کی کتابیں ادھر نہیں گئی۔ یہ جو قرآن کریم میں رکوع لگائے گئے ہیں وہ اس حساب سے لگائے گئے ہیں کہ روزانہ تراویح میں ہر رکعت میں امام ایک رکوع پڑھے تو 27ویں شب میں قرآن کریم مکمل ہو جائے گا۔ اس حساب سے انہوں نے رکوع لگائے ہیں کہ شروع سے کوئی رکوع وہ کاٹنے واٹنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر رکعت میں ایک رکوع پڑھو اور پھر ہر پر رکعت ایک ایک رکوع پڑھتے چلے جاؤ، ایک ایک رکوع پڑھتے چلے جاؤ، ایک ایک رکوع پڑھتے چلے جاؤ، تو 27ویں شب میں تراویح پوری ہو جائے گی۔ وہ پہلی تاریخ رمضان کی پہلی تاریخ سے 27ویں تاریخ تک جتنی تراویح اس کی جتنی تراویح آئیں گی، اس کی تمام جتنی رکعتیں ہیں ان کے جتنی کوانٹٹی ہے اتنے رکوع لگائے، یہی حساب سے انہوں نے لگایا ہے تاکہ ان اماموں کو جو بیچارے عربی نہیں جانتے انہیں کہاں رکنا اور کہاں سے اگلی رکعت میں شروع کرنا یہ بیچارے کیا جانے، تو عربی جانتے ہی نہیں، لہذا ان کو معنی کی رعایت کر کے انہوں نے رکوع بنا کر دیے کہ یہاں سے اتنا پڑھ کر رکوع کرو، پھر یہاں سے اتنا پڑھ کر رکوع کرو، پھر یہاں سے اتنا پڑھ کر رکوع کرو۔ رکوع کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے اتنا پڑھ کر رکوع کرو، اور 27ویں شب میں قرآن کریم پورا ہو جائے گا، نہ ایک رکوع بچے گا نہ ایک رکوع کم پڑے گا۔ اس ترتیب سے رکھے ہیں انہوں نے، اور معنی کا لحاظ کر کے انہوں نے یہ سب رکوع تقسیم کر کر کے بیان کیے ہیں۔ اب دیکھیے جب تراویح آدمی شروع کرے گا تو پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین ولا الضالین تک پڑھے گا، اس کے بعد پہلا رکوع پڑھے گا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب سے لے کر کے پہلا رکوع ختم کرتا ہے ولہم عذاب عظیم پر، یہاں تک رکوع سے پورا کیا، اور دوسری رکعت میں جو رکوع پڑھے گا وہ بہت لمبا ہے، پہلی رکعت کا رکوع چھوٹا ہے اور دوسری رکعت کا رکوع بہت لمبا ہے، مگر تراویح میں کوئی حرج نہیں، کیوں؟ تراویح نفل نماز ہے، نفل نماز میں ایسا پہلی رکعت میں چھوٹی رکوع رہ جائے، چھوٹی رکعت کم رہ جائے اور دوسری رکعت میں قرات لمبی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل نماز میں اہم چیز مضمون کی رعایت ہے۔ آپ حضرات مضمون نہیں سمجھتے، میں اشارہ کروں جو قرآن کا جہاں سے قرآن شروع ہوا ہے، سب سے قرآن کے شروع میں سب سے پہلے قرآن کریم کا تعارف انٹروڈکشن کرایا گیا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب، یہاں سے قرآن کریم کا انٹروڈکشن کرایا، اور قرآن کریم کا انٹروڈکشن کرانے کے بعد میں قرآن کریم کے تعلق سے جو انسانوں کی 3 قسمیں ہو گئی ہیں ان 3 قسموں کے احوال بیان کیے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم پر ایمان لائے مومنین ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کو جنہوں نے ریجیکٹ کر دیا کافر ہیں۔ یہ جو 2 قومیں ہیں ان کا جتنی آیتوں میں ان کا تذکرہ ہے یہاں آ کر پہلا رکوع پورا ہو گیا، یہ پہلے رکوع کا مضمون ہے۔ اور تیسری جماعت وہ ہے کہ جو منافق کہلاتے ہیں، بظاہر تو ایسا ان کی زبانوں سے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اسلام پر ایمان رکھتے ہیں، اور دل میں مسلمان نہیں ہیں، دل میں اسلام کے دشمن ہیں، منافق ہیں۔ یہ جو منافقین ہیں ان کے جو احوال ہیں وہ بہت لمبے بیان کیے گئے، کیوں؟ دوست کا پہچاننا بہت آسان ہے، دشمن کا پہچاننا بھی بہت آسان ہے، لیکن آستین کے سانپ کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو مومن کا پہچاننا بہت آسان ہے، کافر کا پہچاننا بہت آسان ہے، لیکن ان منافقوں کا کم بختوں کا ان کا پہچاننا بہت مشکل ہے، تو آستین کے سانپ ہیں اور یہ معلوم نہیں کب ڈس جائیں اور کیا کر جائیں۔ دشمن سے اتنا کوئی خطرہ نہیں جتنا آستین کے سانپ سے خطرہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن کریم نے اتنا تفصیل کے ساتھ ان کے احوال بیان کیے۔ تو پہلا رکوع پورا کہاں کیا؟ جہاں مومنین اور کافروں کے احوال پورے ہو گئے وہاں پہلا رکوع پورا ہو گیا۔ اب دوسرا رکوع شروع ہوا، کہاں پورا ہوگا؟ جہاں منافقوں کے احوال پورے ہوں گے، بیچ میں رکوع نہیں روکا، کہ وہ سارا مضمون ایک ہے۔ اب جو سارا مضمون ایک ہے تو وہ رکوع لمبا ہو گیا، کوئی حرج نہیں۔ پہلی رکعت میں چھوٹا رکوع پڑھنا اور دوسری رکعت میں لمبا رکوع پڑھنا، تراویح میں نفل میں کوئی حرج نہیں، نو پرابلم۔
اور رکعتوں کی قرات برابر کرنے کے لیے بے جوڑ جگہ پر رک جانا، یہ اس سے زیادہ برا ہے۔ آج کل ہمارے امام یہی کرتے ہیں، مجتہد بنتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پہلی رکعت کا چھوٹا ہے دوسری کا بڑا ہے تو پہلی کے ساتھ کوئی دوسری کا بھی جوڑیں گے اور بے جوڑ جگہ پر جا کر رک جائیں گے، کیونکہ بیچارے وہ جانتے تو ہیں نہیں کہ مضمون کہاں پورا ہوتا کہاں نہیں پورا ہوتا، اور بے جوڑ جگہ پر رک کر کے اگلی رکعت میں وہ کم قرات کریں گے، برابر قرات کریں گے اور سارا مضمون خبط کر کے سارے معنوی ختم کر دیں گے قرآن۔ حالانکہ رکوع بائے رکوع، رکوع پر سے رکوع پر رکنا ہے، اور اسی لیے رکوع بنائے گئے ہیں۔ تو یہ میں نے مسئلہ سمجھایا کہ یہ قرآن میں رکوع کیا ہے، یہ عربوں کے قرآن میں رکوع کیوں نہیں ہے، ہمارے قرآن میں کیوں ہے، یہ ساری میں نے ڈیٹیل سمجھائی تاکہ آپ حضرات اسے سمجھیں کہ یہ یہاں کے علماء نے یہ لگائے ہیں اور یہ ادھر ہی قرآن گئے اور ادھر ہی پھیلے، اور ادھر ان کی چھوٹی ہو جاتی ہے اور دوسری بڑی ہو جاتی ہے معنی کی رعایت میں، تو نفل میں کوئی حرج نہیں۔ جب یہ بات آئی تو یہ بھی کہہ دوں، پورے قرآن کریم میں جو رکوع لگائے گئے وہ معنی کی رعایت سے لگائے گئے ہیں اور بالکل صحیح جگہ پر لگے ہیں، بس ایک جگہ پر رکوع لگا ہے وہاں بے جوڑ جگہ رکوع لگا ہے، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کیا دشواری پیش آئی، کیوں ایسا ہوا ہے۔ بعض مرتبہ نسخوں میں غلطی ہو جاتی ہے یا بعض ہو جاتی ہے، وہاں معنی کے اعتبار سے صحیح جگہ رکوع لگا ہوا نہیں، وہ ہے سورہ واقعہ ہے، سورہ رحمان کے بعد سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ میں پہلا رکوع ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے، ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال۔ یہ جو ہے یہ ثلۃ من الاولین وثلۃ من الآخرین یہ پہلے رکوع میں ہونا چاہیے تھا، اور اگلا رکوع اصحاب الشمال ما اصحاب الشمال سے شروع ہونا چاہیے۔ یہ ایک آیت ادھر کے رکوع کی ادھر آ گئی ہے، اب یہ اہل علم کے سمجھنے کی ہے، تو غرض یہ ایک جگہ تو ہے، اس ایک جگہ کے علاوہ پورے قرآن کریم میں بالکل مضمون اور معنی کے اعتبار سے صحیح جگہ پر رکوع لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے پڑھنے والوں کو ان رکوعوں کا فالو کرنا چاہیے، اپنی طرف سے اجتہاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ جو ہمارے اماموں نے خود ہی طے کر دیا کہ پہلی رکعت بڑی ہونی ہی چھوٹی ہونی ہی نہیں چاہیے اور دوسری بڑی ہونی ہی نہیں چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے رکوع ادھر ادھر کر ڈالے اور بے جوڑ جگہ پر وہ جا کر رکتے ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ رکوع بائے رکوع چلو، اور پہلی رکعت اگر بڑی ہوتی ہے تو کوئی حرج نہیں۔